ویلکم بیک۔ پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ نظام ڈھہ گیا ہے، اگلے روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ محسن نقوی نے جو کہا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن گڈ گورننس کے لیے ضروری اصلاحات پہ غور کرنا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، کیا مسلم لیگ، کیا آزاد مبصرین، کیا سوشل میڈیا، سب کی توپوں کا رخ محسن نقوی کی طرف ہو گیا۔ پھر وزیر داخلہ نے دوسرا بم پھینکا کہ پچھلے 21 سال سے کون پیسے کھا رہا ہے۔ یہ بات کسی کا ہے پتہ شاید کسی بلڈر۔ چلیں اس کے بعد آنکڑے لگنے لگے کہ شاید موجودہ حکومت کے دن پورے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کلاک کی ٹک ٹک کی گردان شروع کر دی۔ چنانچہ محسن نقوی نے ٹینشن کم کرنے کے لیے کہا کہ نظام تو اگرچہ ڈھہ گیا ہے مگر حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ میں بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا دیکھا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے، بیکاز ادروائز اگر نظام چل رہا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حکومت کا مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں؟ حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے، شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے، کہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں۔ پی ٹی آئی نے اگلے مہینے اسلام آباد کی طرف ایک اور مارچ کی کال دی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان فوجی قیادت کے بارے میں اب تک جو کچھ فرما چکے ہیں ان کے خیالات سے ملتا جلتا اگر ایک جملہ بھی کسی مجھ جیسے ٹچے صحافی کے منہ سے نکل جائے تو این سی سی آئی اور دیگر ایجنسیاں اس کا جینا حرام کر سکتی ہیں۔ ان سب باتوں کو اگر جوڑ جاڑ کے دیکھا جائے تو کچھ مبصرین کو لگتا ہے کہ ایک پیج پر ہونے کی کہانی پہ سوالیہ دھبا ضرور پڑ گیا ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم کی کابینہ کا ایک وزیر لوگوں کو یقین دلا رہا ہے کہ سسٹم چل رہا ہے یا بیٹھ گیا ہے، اس سے قطع نظر میرا وزیر اعظم 5 سال ضرور پورے کرے گا۔ ہم بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ 5 برس کی جو ریڈ لائن آج تک پاکستان میں کوئی وزیر اعظم پار نہ کر سکا، وہ لائن شہباز شریف پار کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیں۔ کیا زمانہ تھا کہ ایک آرمی چیف جہانگیر کرامت نے بس اتنا کہا تھا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل قائم ہو جس میں فوج سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی نمائندگی ہو۔ اس ایک بیان پہ نواز شریف نے سپہ سالار کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا۔ آج 28 برس بعد اسی مسلم لیگی حکومت کی کابینہ کا ایک وزیر کھلم کھلا سسٹم کولیپس کی بات کر کے نظام پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اور حکومت ان سے وضاحت طلب کرنے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے، جیسے نہ تم نے کچھ کہا نہ ہم نے کچھ سنا۔ کیا یہ رویہ حکمران جماعت کی سیاسی و انتخابی مینڈیٹ کی کمزوری کا ثبوت ہے، یا وقت اور حالات کے حساب سے خون کا گھونٹ اس لیے پیا جا رہا ہے کہ پھر نہ جانے کب اقتدار ملے؟ وہ اکثر کہتے ہیں نا ونس بٹن ٹوائس شائے، تو جب آپ 5 دفعہ بائٹ ہوئے ہو ہاں تو یار اب کیا ساری زندگی آپ کیا ایکسپیکٹ ساری زندگی صرف کٹوانا کہ مطلب ہمیشہ آپ مطلب شاہ زیب فرنٹ لائن پر کھڑے رہیں گے؟ کیا ہو گیا جی شاہ زیب؟ نواز شریف صاحب نے اپنے لوگوں کو، میں رپورٹ ہوا کہ تلقین کی کہ آپ بیان بازی جو ہونی تھی ہو گئی، زیادہ اس مسئلے کو نہ اچھالیں، اس پہ تبصرے نہ کریں، اور جو بھی تھوڑا بہت اگر گیپ آ گیا ہے سول ملٹری میں تو جی ایچ کیو میں بیٹھ کے آرام سے بات کر لیں، معاملات کو سیٹ کر لیں۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ڈیفیوز کرنے کا بھی ایک اٹیمپٹ نظر آتا ہے کہ آپ مانیں کہ ہم جس سسٹم کو پریزائڈ کر رہے ہیں وہ کلیپس کر گیا ہے، وہ کام نہیں کر رہا، لیکن ہم ہی اس کو پریزائڈ کریں گے، 5 سال ہم پورے کریں گے، کیونکہ اب اتنی اخلاقی جرت تو نہیں ہے کہ استعفیٰ دے کے کوئی بھی گھر جائے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بینیفیشری ہیں سسٹم کے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہی چلانا ہے، ہم سے بہتر مطلب اور تو کوئی ہے نہیں نا، ہم ہی چلائیں گے، مل جل کے ہی چلائیں گے۔ تو آج میں نے خرم کا بھی ایک آرٹیکل دیکھا، خرم حسین کا ڈان میں، انہوں نے بھی جو وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں یہ سسٹم جو ہے یہ بھی چلتا رہے گا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 3 سال سے ایک بندہ جو جیل میں ہے اس کا کتنا خوف ہے ابھی تک۔ 3 سال سے آپ نے اس کو بین کیا ہوا ہے، اس کا نام، اس کی پارٹی کو آپ نے الیکشن میں نہیں آنے دیا، اس کے اگر چاہنے والے کہیں پہ کل جمع ہونا چاہ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کیا اوور ری ایکشن تھا۔ تو یہ ہمارے جو کرنٹ ڈسپینسیشن ہے اس کی ڈیپ انسیکیورٹی نظر آتی ہے۔ انہیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے آپس میں کچھ زیادہ ہی ہمارے اختلافات بڑھ گئے، پبلک میں آ گئے،
تو پھر وہ جو آصف صاحب کہتے ہیں نا بلا دودھ پی جائے گا، تو وہ جو ایک ہے شخصیت ہے، ایک پارٹی ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں صحیح موقع کی تلاش میں کہ ہم دیکھیں کہ یہ نظام جو ہے اپنے بوجھ کے تلے اگر گر جاتا ہے، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، بہت زبردست جو ہے وہ تال سے تال ملا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے سرکار سیکیور ہے، پھر پتہ نہیں لگتا کہ کیسے پرسنالٹیز کا ہی کلیش ہوتا ہے، نظام جو ہے وہ ڈہ جاتا ہے، اور پھر جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں واپس آ کے وہ پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. سو میں صرف یہ کہتا تھا کہ یہ جو افراد کی اور پارٹیوں کی بیان بازی ہے، ہماری بھی مجبوری، ہم اس میں الجھ جاتے ہیں، لیکن جو اصل جو ایشو تھا جو اگین بیک برنر میں چلا جاتا ہے، وہ بنیادی پوائنٹ جس پہ میرا خیال ہے پورا پاکستان اتفاق کرتا ہے، وہ ہے ڈیولیوشن سے متعلق کہ لوکل گورنمنٹ کو آپ امپاور کریں تاکہ گورننس بہتر ہو. اس پہ میرا خیال ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اور اس میں ایک آخری بس میں بات کروں گا کہ وہ ممکن ہے. ابھی جو کافی لوگوں کی میں نے رائے بھی دیکھی ہے، وہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک مزید ترمیم لانی ہے وہ آپ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے لائیں، کیونکہ آرٹیکل 140A جو لوکل گورنمنٹ سے ڈیل کرتا ہے وہ اسپیل آؤٹ نہیں کرتا کہ آپ نے کیا کیا اختیارات دینے ہیں. اور اگر ایسی کوئی ترمیم آتی ہے، میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. نہیں کرتی تو ہمارے اصل حکمران ہیں، تھوڑا سا بھلے اس معاملے پہ عام ٹوسٹنگ کر لیں، میرا خیال ہے کہ عوام ویلکم کرے گی کہ آپ ڈیوالو کریں. صوبوں میں آپ نے پورا اجارہ داری اپنی کی ہوئی ہے، عوام کو کچھ بھی نہیں ملا، چاہے وہ مرکزیت جو ہے وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو، عوام کو کچھ نہیں ملا. یہ ہم نے دیکھا، سندھ میں دیکھا، پنجاب تو اور بھی ورسٹ ہے. یہاں پہ تو ایک لولا لنگڑا نظام پیپلز پارٹی لے آئی، پنجاب میں تو ایک جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ان کی ایک ڈھٹائی ہے. کارپوریشنیں وہاں پہ چلا رہی ہیں نظام کو، چیف منسٹر ہر چیز کو چلا رہی ہیں. سو اگر آپ نے واقعی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گورننس پہ بڑی تشویش ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے ان پارٹیز کی، آپ نے آخر اپنے 26ویں ترمیم اپنے لیے کرا لی نا، 27ویں ترمیم اپنے آپ کو پاور دینے کے لیے کرا لی نا، ایک 28ویں عوام کو بااختیار بنانے کے لیے اگر آپ کر لیں تو واہ واہ ہو جائے گی. ہمیں نچلے لیول پہ، یونین کاؤنسل لیول پہ اختیار دینا ہے، مالی اختیار دینا ہے، دوسرے پاورز دینے ہیں. اس کا اور مزید صوبے ووبے کا شوشہ بس اب آپ میرا خیال یہ دکان بند ہی کر دیں. آپ اگر اتنا کر لیں تو پھر بات بنے گی کہ ہاں آپ نے جو ہے کچھ کر دیا عوام کے لیے. ہمیں دھکے کھانے کے لیے ہمیں صوبائی دارالحکومت وفاق نہیں جانا پڑے گا، ہم اپنے گھر میں، ضلع میں، یونین کاؤنسل میں بیٹھ کے اپنے چھوٹے موٹے مسئلے وہیں پہ حل کر سکتے ہیں. ہونا یہی چاہیے. اچھا اب جہاں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں آپ دونوں حضرات. میں کچھ نہیں بتا رہا. نہیں آپ بھی بتائیں. وہ یہ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے 3.5 سال اس کے گزرتے ہی یہ شوشے کیوں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں؟ اوکے، آپ نے کبھی 7 ایئر ایچ کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں. وہ شاہ زیب آپ نے سنا ہے 7 ایئر ایچ؟ جی سنا ہے نا آپ نے؟ یہ آپ کو بعد میں ہاں، بتائیں گے. ازدواجی زندگی میں یہاں پر نا 2.5 to 3 ایئر ایچ ہوتا ہے. لیکن دیکھو 80 سال سے نہیں، اس کو کھجلنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. بیکاز دیکھیں ایک میرا دوست ہے، وہ بار بار نا ہر 3 مہینے پچھلے 2 سالوں سے، کب سے کتنے یہ حکومت ہے، کتنے سال ہو گئے، جتنے بھی سال ہو گئے، ہر 3 مہینے وہ مجھے میسج کرتا ہے، وہ بھی وہ ڈس اپیئرنگ وائس نوٹ پہ، کیونکہ سن لا لے پتہ نہیں کیوں سر حکومت جانے والی ہے. تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا اس کے بعد کون آئے گا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خوف خان نے ان سب کو متحد یار 3.5 سال میں کوئی ہے مسئلہ ہے، جنکس ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے نا وہ سر آپ بریک میں گوگل کر لینا 7 ایئر ایچ، سب سمجھ آ جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے، بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے تو ملک پہ 7 ایئر جو بھی ہے اس کا سایہ ہے یار. میں اپنی طرف سے میں بتا سکتا ہوں کہ میری نظر میں بنیادی مسئلہ کیا ہے. یہ اس طرح کی کیوں باتیں ہوتی ہیں جتنے بھی سالوں کے بعد، یا سسٹم کولیپس ہے، کیونکہ ہے آپ کے سامنے، آپ اور میں پاور سینٹر ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک پاور سینٹر ہیں، میں ایک پاور سینٹر ہوں، شاہ زیب دور بیٹھا ہوا عوام ہے، دیکھ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ایک ہمارے سامنے پیزا ہے، ہمارا کوئی اور پھڈا نہیں ہے، ہمارا صرف ایک پھڈا ہے کہ کتنی سلائسز تمہاری ہیں اور کتنی سلائسز میری ہیں. اور یہ جو عوام بیٹھ کے زوم پہ ہمیں دیکھ رہی ہے نا، یہ شاہ زیب جو ہے، یہ شاہ زیب، اس کو اگر کرسٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جائے نا تو اس کو شکر کرنا چاہیے. بنیادی مسئلہ ہے. میں خوش ہوں. تھینک یو، گڈ، بیکاز آپ کو اس سے زیادہ کچھ ملنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سوچیں وقفہ لے. آپ نے کوزے کو دریا میں بند کیا ہے اس وقت، جو بھی جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں، ایک وقفہ لے لیں.